بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوا کے طاقتور کم دباؤ کی آپ کو اپڈیٹ پرووائڈ کریں کہ اب یہ گجرات میں پہنچ چکا ہے اور یہ شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ اس کی رفتار اب کافی سست ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ کراچی شہر میں بارش کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمارا چینل دھوپ چھاؤں آفیشیل اس کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے تمام اپڈیٹس ٹائملی ملتے رہیں اور کوئی بھی امپورٹنٹ ویدر ریلیٹڈ ہمارا اپڈیٹ آپ مس نہ کر دیں۔ تو میک شور اس چینل کو پہلے لازمی سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کافی دنوں سے اس ہوا کے کم دباؤ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دی جا رہی تھی۔ پہلے یہ خلیج بنگال میں بنا تھا، اس کے بعد یہ شمال مغرب کی جانب بڑھتا ہوا اب گجرات کے پاس پہنچ چکا ہے اور انتہائی گہرے بادل بحر عرب میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور ملیکہ جو بر صغیر کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی انتہائی گہرے بادل اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور کافی اچھی بارشیں بھی ہوئی ہیں بحر عرب کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں۔ اب اس کی مزید موومنٹ کیا ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں، لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ کراچی شہر سمیت صوبہ سندھ کے اکثر علاقوں میں، صوبہ بلوچستان کے ساحلی جنوبی علاقوں میں گرمی کی شدت بڑھ چکی ہے، اور گرمی کی یہ شدت اگلے 2-3 روز تک بھی بڑھے رہنے کے ہی امکانات ہیں۔ کراچی شہر میں آج اور کل خاص طور پر کافی زیادہ گرمی پڑنے کے امکانات ہیں۔ کل حالانکہ موسم بہتر رہنے کے امکانات ہیں، کیونکہ دوپہر کو یا بعد دوپہر گرج چمک کے سلسلے شہر پہ بن سکتے ہیں، تو گرمی کی شدت شاید کل آج جیسی نہ رہے، لیکن آج اچھی خاصی گرمی پڑنے کے امکانات ہیں دن کے وقت کراچی شہر میں۔ بحر عرب کے ٹیمپریچرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور بحر عرب میں اس وقت معمول سے بہت زیادہ ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے اس ہوا کے کم دباؤ کے مزید طاقتور ہونے کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ ہوا کا کم دباؤ 1 اکتوبر سے 3 اکتوبر کے درمیان یہ ایک سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور بعد ازاں اس کی شدت بھی تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہے سمندری طوفان کی۔ لیکن پاکستان کے کسی ساحلی علاقوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے اس سمندری طوفان سے براہ راست، کیونکہ اس کا رخ بحر عرب میں جنوب مغرب کی جانب ہونے کے امکانات ہیں، اور پاکستانی ساحلی علاقوں میں سوائے بارشوں کے اور کچھ علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے کوئی زیادہ امکانات آنے کی توقع نہیں ہے اس سمندری طوفان کے باعث، جو کہ متوقع طور پر بن سکتا ہے۔ بحر عرب کے یہ اوسط ٹیمپریچر سے کمپیریزن آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساحلی علاقوں میں اس وقت درجہ حرارت بحر عرب کے کافی بڑھ چکے ہیں، اوسط ٹیمپریچر سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہوا کے کم دباؤ کی اپڈیٹ میں آپ کو دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ گجرات میں موجود ہے، اور شمال مغرب کی جانب اب یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے امکانات ہیں کہ یہ شمال مغرب میں جا کر یہ صوبہ سندھ کے کچھ جنوب سے اس کا رخ تبدیل ہو جانے کے امکانات ہیں، اور دین اس کا رخ مغرب کی جانب ہو سکتا ہے۔ تو اگلے 2-3 روز میں یہ صوبہ سندھ کے انتہائی قریب سے اس کے گزرنے کے امکانات ہیں۔ اس کی موومنٹ بھی سلو ہے، اس کے باعث 29 ستمبر یعنی آج سے صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں، جبکہ کل سے صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں خاص طور پہ زبردست اچھی بارشوں کے امکانات ہیں، خاص طور پہ ٹھٹہ کے ساحلی علاقوں میں۔ کراچی شہر میں بھی گرج چمک کے ساتھ کل موسلا دھار بارش کے امکانات موجود ہیں، یعنی 30 ستمبر کو۔ اسی طرح 1 اکتوبر، 2 اکتوبر اور 3 اکتوبر کو بھی کراچی شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ ہوا کا کم دباؤ جو کہ متوقع طور پر سمندری طوفان میں کنورٹ ہو سکتا ہے، وہ کراچی شہر کے جنوب سے اس کا گزرنے کے امکانات ہیں، اور یہ جنوب میں تھوڑا سا دور کراچی شہر سے گزر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کراچی شہر میں کوئی خاص سمندری طوفان کے حوالے سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ چیز بارش کے ساتھ گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طاقتور کم دباؤ یا سمندری طوفان بن سکتا ہے۔ اب یہ گرج چمک کے جو سلسلے ہیں وہ صوبہ سندھ میں آج صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں پھیل جانے کے امکانات ہیں شام رات تک، جبکہ کل کی اگر سچویشن پہ نظر ڈالیں تو کراچی شہر کے اوپر گرج چمک کے سلسلے بن سکتے ہیں، صوبہ سندھ کے وسطی علاقوں میں گرج چمک کے سلسلے بننے کا امکان ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں کے نسبت کراچی شہر اور ٹھٹہ شہر میں جو ساحلی علاقے ہیں صوبہ سندھ کے، وہاں پہ بارشوں کے امکانات کچھ زیادہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہوا کا کم دباؤ ساحلی علاقوں کے کافی قریب سے اس کے گزرنے کے امکانات ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ ساحلی علاقوں میں بہت اچھی بارش ہو صوبہ سندھ کے، اور کراچی شہر میں بھی اس دوران موسلا دھار بارش
ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ہوا کا یہ کم دباؤ 3 یا 4 اکتوبر سے پاکستانی ساحلی علاقوں سے کافی دور اس کے جانے کے امکانات موجود ہیں، جس کے باعث صوبہ سندھ میں بارشوں کے جو سلسلے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جانے کے امکانات ہیں، اور صوبہ سندھ میں موسم دن کلیئر ہو جانے کے امکانات موجود ہیں اور موسم معمول پہ آ سکتا ہے۔ خاص طور پہ 4 اکتوبر کے بعد یہ سمندری طوفان اور یا ہوا کا کم دباؤ یہ بحر عرب کے جنوب مغرب میں اس کے جانے کے امکانات ہیں، اور اس کی شدت بھی آہستہ آہستہ گھٹنے کا امکان ہے دین لیٹر آن، اور دین یہ کافی دنوں تک یہ بحر عرب میں حالانکہ ایز اے کم دباؤ یہ موجود رہ سکتا ہے، لیکن اس کے خاص کوئی اثرات صوبہ سندھ کے ساحلی علاقوں پہ پڑنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اس ہوا کے کم دباؤ کے باعث جو نمی کا سلسلہ ہے جو مشرق سے پاکستان اور ساتھ ساتھ بحر عرب میں موجود ہوگی، اس کا ایک انٹریکشن ہو سکتا ہے مغربی سلسلے سے، جو کہ ملک میں 5 اکتوبر کے بعد سے یا 5 اکتوبر کے بعد سے متوقع ہے ملک کے خاص طور پہ شمالی اور بالائی علاقوں میں۔ اس کے باعث پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے میں اچھی بارشوں کے امکانات ہیں، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی اور بالائی صوبہ سندھ میں بھی۔ اب تک اپنی اپڈیٹ کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ مزید موسم سے ریلیٹڈ اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔